پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، عقیدے کی اہمیت کے عنوان سے جس سلسلہ فکر کو ہم نے شروع کیا تھا، آج وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ سورہ مبارک النحل 16واں سورہ 97ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جس نے بھی عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے پاک زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی وہ یہاں کرے گا اس کا ہم بہترین اجر دیں گے۔ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کے ساتھ اور آپ کی توجہات کے ساتھ۔ بھی دیکھیے، یہ جو شیعت ہے نا، اس پہ اعتراض بہت ہوتے رہے ہیں، اور اس شیعت کی طرف سے منہ توڑ جواب بھی دیا جاتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا دیکھیے، ایک اعتراض تو یہ تھا تمام صاحبان اسلام کو، فرقہ اسلامی کو شیعت سے، وہ یہ تھا کہ جب یہ علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایک اتنا لمبا چوڑا جملہ آتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں بلا فصل، یعنی اسلامی فرقوں میں یہ واحد فرقہ ہے جب اقرار ولایت علی کرتا ہے تو بلا فصل کہتا ہے۔ یہ اعتراض کرتے تھے، علماء اعتراض کا جواب بھی دیتے رہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو اعتراض کرتے تھے کہ یہ علی ولی اللہ بلا فصل کہتے ہیں، وہی بلا فصل لگانے لگے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیے جا کے، ہے نا، فلاں جو ہے نا، فلاں وہ رسول کے خلیفہ ہے بلا فصل۔ یعنی 5-6 سال پہلے ایسا کوئی بھی نعرہ اور ایسا کوئی بھی جملہ نہیں نظر آیا، 6 سال سے یہ آ گیا نظر۔ سب سے پہلے تو ہم نے کراچی میں دیکھا، اب یہاں کا حال نہیں پتا، لیکن ہاں سوشل میڈیا پہ تو ہے۔ اب کراچی میں وہ جو برج بنے ہوئے ہیں نا، اب برج کا جو راستہ ہے نا، وہاں پر وہ لگایا ہوا ہے دروازہ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فلاں 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 خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل۔ یعنی جو تم اعتراض کرتے تھے وہی تم نے اپنا بھی لیا ہے۔ میرے عزیز، نقل تو کی ہے اور اچھا ہے تم نے نقل کی، شیعت کی نقل کی، لیکن میرے عزیز نقل کے لیے عقل بھی تو چاہیے ہوتی ہے۔ نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہاں تم نے صاحبان اسلام کے لیے ایک گراؤنڈ فراہم کر دیا۔ ایک گراؤنڈ تو آ گیا نا کہ اب جتنے بھی صاحبان اسلام ہیں، جب بلا فصل آئے گا تو سوچیں گے تو ضرور کہ یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ ذرا صلوات پڑھتے جائیے بآواز بلند ذرا۔ اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تشریف لائیے، ذرا مل کے صلوات پڑھیے گا۔
مسلمہ کم از کم بعد میں سوچے گی تو کہ بلا فصل ہے تو کیوں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ بلا فصل کے معنی ہی نہیں سمجھے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بلا فصل ہے کیا، معنی ہی نہیں سمجھے ہیں۔ اب میں بزرگ تو جانتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلا فصل ہے کیا؟ بھائی یہ بلا فصل جو ہے نا، یہ ٹارگیٹ نہیں کر رہا ان کو اور ان کو اور ان کو، یہ بلا فصل جو ہے یہ ٹارگیٹ نہیں کر، یہ فوکس پہ نہیں رکھا ہوا، ان تینوں کو فوکس پہ نہیں رکھا ہوا۔ نہیں، ہماری فکر بلند ہے، ہم اتنی پستیوں کی طرف جا کے سوچا نہیں کرتے ہیں۔ تو اب میں عرض کرتا ہوں بلا فاصل کے معنی کیا ہے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، بلا فاصل کیا ہے مطلب۔ اب دیکھیے، اب میں ایک مثال سے آپ کو ثابت کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاؤں گا اس لیے کہ وقت ذرا کم ہے۔ تو اب بلا فاصل ہے کیا؟ ایک کمرہ ہے، ایک کمرے میں ایک چراغ جل رہا ہے، چراغ روشن ہے، ٹھیک ہے، کمرے میں بہت توجہ رکھنا، چراغ روشن ہے، ٹھیک ہے، چراغ روشن ہے۔ اچھا، اب چراغ بجھنے والا ہے، آپ اٹھے، ماچس کی ڈبیا کو اٹھایا، تیلی کو نکالا، اس کو رگڑا، وہ چراغ بجھ چکا ہے، آپ نے تیلی کو جلایا، چراغ کو جلا دیا، روشن ہو گیا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اچھا لگا یہ طریقہ اچھا لگا۔ اچھا، ایک طریقہ اب یہ ہے بلا فاصل کا، وہ کیا ہے؟ کمرے میں روشن ہے چراغ بجھنے والا ہے، اس کے بجھنے سے پہلے آپ نے ماچس کو اٹھا لیا، تیلی کو جلا لیا، ابھی چراغ بجھا نہیں تھا، جیسے ہی بجھا آپ نے اس کو روشن کر دیا۔ تو میرے عزیز کہا یہ جائے گا، ادھر بھی نور تھا ادھر بھی نور تھا، یہ بلا فاصل ہے۔ یعنی جب نور نبوت بجھنے کے قریب تھا تو اللہ نے نور امامت کو روشن کر دیا۔ ادھر بھی نور، اب ادھر بھی نور ہے، ادھر نور نبوت ہے، ادھر نور امامت ہے۔ اب اگر بیچ میں فاصل آ جائے تو دونوں نوروں کے درمیان ظلمت و تاریکی آ جائے گی۔ تو میرے عزیز علی ہے، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں بلا فاصل۔ اب جاؤ، یہاں جب اللہ کے رسول کی موت ہوئی اور جب تم سقیفہ گئے تو اس کے درمیان ظلمت آئی یا نہیں آئی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیز، یہ سورہ نحل ہے، قرآن کا 16واں سورہ ہے اور 97ویں آیت ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ ہے، قرآن کا 93 ہے سورہ، 93، اور اس کی شروع کی 8 آیتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ سورہ والضحیٰ 93 سورہ ہے، شروع کی 8 آیتیں ہیں۔ والضحیٰ، دن کی قسم، توجہ رکھنا، والضحیٰ دن کی، کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ۔ والضحیٰ دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب ہر شے کو ڈھانپ دے۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب نہ تو تمہارے رب نے تم کو چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اچھا، تو ایک بات سنو میرے حبیب، وللآخرۃ خیر لک
من الأولى. میرے حبیب آخرت جو ہے نا اس دنیاوی زندگی سے کہیں بہتر ہے. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب تمہارا رب تم کو ان قریب اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ تم رب سے راضی ہو جاؤ گے. تم رب سے راضی ہو جاؤ گے. اچھا تو میرے حبیب اتنا بتانا ذرا, الم یلجد کا یتیمن فآویٰ, کیا تم یتیم نہ تھے تو ہم نے تمہاری پرورش کر دی. یہ چھٹی آیت ہے, ایک آیت چھوڑ کے 8ویں آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. میرے حبیب ہم نے تم کو غریب پایا تو امیر کر دیا. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. آیت کا ترجمہ سن لیا, الم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا میرے حبیب تم یتیم نہ تھے تو ہم نے پرورش کر دی. ٹھیک ہے, پرورش ہم نے کر دی. اچھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, تم غریب نہ تھے, غریب تھے, ہم نے تمہیں تمنگر کر دیا, امیر کر دیا, دولت مند کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آیت کو بھی رکھتے ہیں یہاں پر, میرے ساتھ رہیے گا. سفر ہے نا, سفر, یہ سفر جو چل رہا ہے طویل ہوتا ہے سفر, اور اگر کوئی ہم سفر ساتھ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا ہے. اچھا تو اب دیکھیے ایک دو جملے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ آیت کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو مکہ ہے نا, مکے کی کے ایک جملے میں مکے کے معاشی حالات, سیاسی حالات, فقط ایک جملے میں کیا ہے مکے کے سیاسی و معاشی حالات. یہ جو مکے میں زندگیاں تھیں نا کفار مکہ کی, مشرکین مکہ کی, وہاں کی زندگیاں کیا تھیں؟ ایک طرف امیری تھی اور بہت زیادہ امیری تھی, دوسری طرف غریبی تھی اور انتہائی درجے میں غریبی تھی, ہے نا. دو ہستیاں تھیں, یا تو امیر تھے اور بہت زیادہ امیر, یا غریب تھے بہت زیادہ غریب. وہ جو کرسی اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا نا, وہ اس کے پیروں میں مکے کی غربت جھکی ہوئی تھی. کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا شخص اس جھکے ہوئے شخص کے سامنے روٹیاں پھینک رہا تھا, ہے نا, روٹیاں پھینک رہا تھا. انسانیت کی عزت مجروح ہو رہی تھی. اور خدا نے جو حیات یہاں پہ عطا کی ہے, دین جو بھیجا, اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان برابر ہے, یہ مقصد ہے نا. تو یہ سچویشن تھی کہ امیر بلندر تھا, غریب پیروں میں جھکا ہوا تھا, اور روٹیاں پھینک رہا تھا. اب ضرورت تھی کہ جو امیر ہے اس کو جھکایا جائے, اور جو غریب ہے اس کو اٹھایا جائے, کہ دونوں برابر ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہ تھا, وہ جو امیر تھا نا اس کو جھکایا نہیں جا سکتا. کیوں؟ جھکانے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی, اور جو غریب تھا اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اٹھانے کے لیے دولت کی ضرورت تھی. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایک طرف طاقت کی ضرورت ہے, دوسری طرف دولت کی ضرورت ہے. تو نبی کے سامنے یہ دو بڑی رکاوٹیں تھیں. خدا دن اور رات کی قسم کھا کر کہتا ہے, میرے حبیب دو بڑی رکاوٹیں جو تمہارے سامنے تھی ہم نے اسے ہٹا دیا ہے. ایک طرف ابو طالب کے بازو دے دیے, ان بازوؤں سے مکے میں مدد کرو. دوسری طرف خدیجہ کی دولت دے دی, دولت سے غریبوں کو کھلاؤ. الم یجد کا یتیمن فآویٰ. میرے نبی, میرے حبیب, کیا تم یتیم نہ تھے تو ہم نے تمہاری پرورش کر دی. پرورش کی ہے ابو طالب نے, خدا کہتا ہے ہم نے کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, تم غریب تھے, ہم نے تمہیں تمنگر بنا دیا, امیر بنا دیا, دولت مند بنا دیا.
دولت تھی خدیجہ کی، خدا نے کہا ہم نے امیر بنایا ہے. دولت تھی جناب خدیجہ کی، خدا کہتا ہے ہم نے امیر بنایا ہے. تو اب دولت ہے اللہ نے لے لی ہے نا. دولت تھی خدیجہ کی، اللہ نے نبی پر لگا دی. بھائی دیکھیے سورہ بقرہ ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے والے ہیں. ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. ہے نا. تو مومن کون ہے؟ جو نماز پڑھنے والے، غیب پر ایمان لانے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مومن ہے نا، رزق خرچ کرنے والے ہیں. اب اوراق کی تاریخ کو ہم نے پلٹ کر دیکھا. جب اوراق کی تاریخ پلٹ رہے تھے تو ایک صاحب مل بھی گئے. وہ صاحب جو ہے اپنے گھر کا سارا سامان ہائے ہائے سارا سامان لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ لائے تھے یا نہ لائے تھے. چلیے مان لیتے ہیں لائے تھے، سارا سامان لائے، مان لیتے ہیں. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا جو کچھ بھی لائے تھے آیت کے اترنے کے بعد لائے تھے. تو جو کچھ بھی لائے تھے آیت کے اترنے کے بعد لائے تھے تو اب ماننا پڑے گا. مسلمان اسے کہتے ہیں جو رائے خدا میں دے دے. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا جو کچھ بھی دے آیت کے اترنے کے بعد دے. تو مسلمان اسے کہتے ہیں جو آیت اترنے کے بعد دے. خدیجہ اسے کہتے ہیں جو آیت کے اترنے سے پہلے دے. مسلمان اسے کہتے ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جو بھی دے آیت اترنے کے بعد دے. خدیجہ اسے کہتے ہیں، توجہ آپ کی، عبداللہ کہنے جا رہا ہوں، خدیجہ اسے کہتے ہیں جو آیت کے اترنے سے پہلے دے. نہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جو اپنا مال اپنا کہہ کر دے. خدیجہ اسے کہتے ہیں جس کا مال خدا اپنا کہہ کر دے. تو اب جناب خدیجہ ہے نا، سورہ وضحیٰ میں کہہ بھی دیا گیا علم یجد کا یتیماً فآویٰ. میرے حبیب تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی. ایک آیت کے بعد کا ووجدک عائلاً فأغنیٰ. میرے حبیب ہم نے تم کو غریب پایا، ہم نے تمہیں امیر کر دیا. دولت ہے خدیجہ کی، خدا کہتا ہے ہم نے امیر کر دیا. دولت ہے جناب خدیجہ کی اور خدا کہتا ہے ہم نے اے حبیب تم کو امیر کر دیا، امیر کر دیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان.
احسان کا بدلہ فقط احسان ہے۔ جناب ابراہیم نے اللہ کا بیت تعمیر کر لیا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو ابراہیم نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا معبود یہ بیت میں نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے ابراہیم ہمیں تمہارا یہ عمل پسند آیا، لیکن اے ابراہیم ہم لا مکان ہے، ہم لا زمان ہے، بیت تم نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ فقط احسان ہے۔ تو سنو اے ابراہیم، بیت تم نے ہمارے لیے تیار کیا، ہم اس بیت کو تمہارے اہل بیت کے ساتھ مقسوم کرتے ہیں۔ تو ووجدک عائلا فاغنا، میرے حبیب ہم نے تمہیں غریب پایا، ہم نے تمہیں امیر کر دیا۔ دولت ہے جناب خدیجہ کی، خدا کہتا ہے ہم نے امیر کیا، ہم نے حبیب تمہیں امیر کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ فقط احسان ہے، احسان کا بدلہ فقط احسان ہے۔ کیونکہ خدیجہ نے اپنی تمام دولت ہمارے نبی کو دے دی، لہذا احسان کا بدلہ احسان۔ ہم اپنی تمام دولت، یہ زمین و آسمان، خدیجہ کی بیٹی کو مہر میں دیتے ہیں۔ اب نبی ہے، ایک مرتبہ علی سے ملاقات ہوئی، کہا یا علی مبارک ہو تمہیں۔ اللہ کے رسول کیسی مبارک؟ کہا اللہ نے تمہارا نکاح میری بیٹی سیدہ کے ساتھ عہد پہ پڑھا ہے۔ کس نے نکاح پڑھا ہے؟ عرش پر اللہ نے نکاح پڑھا ہے۔ اس دنیا میں آئے تو نکاح پڑھنے والے کو نکاح خوان یا مولوی یا مفتی کہتے ہیں۔ جتنی بھی انسانیت ہے نا یہاں پر، ان کا نکاح مولوی پڑھتا ہے، وہاں نکاح اللہ پڑھ رہا ہے۔ جتنی انسانیت یہ دلہا ہے، علی وہاں پہ دلہا ہے، ادھر نکاح خوان اللہ ہے، ادھر نکاح خوان تمام مفتی ہیں، دلہا تمام لوگ ہیں۔ تو جتنا فرق اس نکاح خوان میں یعنی اللہ میں اور ان مولویوں میں ہے، اتنا ہی فرق تمام انسانوں میں اور علی میں موجود ہے۔ تو کہا یا علی تمہیں مبارک ہو۔ کہا اللہ کے رسول کیسی مبارک؟ کہا یا علی تمہارا عقد جو ہے، تمہارا نکاح جو اللہ نے عرش پر میری بیٹی سیدہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اچھا بھائی توجہ رکھیے گا، مل کے ذرا صلوات پڑھتے جائیے نا۔ تو اب جب ملاقات ہوئی علی کی اور نبی کی، تو نبی نے کہا مبارک ہے تمہیں۔ علی نے پوچھا کیسی مبارک؟ کہا یہ تمہارا نکاح عرش پہ۔ کہا یا علی تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کے مہر میں کیا رکھا ہے؟ یا علی تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کے مہر میں کیا رکھا؟ اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ علی مسکرا رہے ہیں، آپ بتائیے۔ نبی نے کہا یا علی اللہ نے میری بیٹی کے مہر میں زمین اور آسمان رکھا ہے۔ مل کے صلوات پڑھتے جائیے ذرا بآواز سے بڑا۔ بار دیگر بآواز بڑے صلوات پڑھیے۔ مسکرا رہے جب نبی نے پھر بتایا کہ مہر یہ ہے، یہ زمین و آسمان ہے، علی مسکرا رہے ہیں۔ اچھا
یہ زمین اور آسمان مہر میں رکھا ہے. مہر دیتا کون ہے؟ دلہا دیتا ہے. مہر دلہا دیتا ہے. علی مسکرا رہے ہیں. بھائی آپ کی بیٹی کی شادی تھی, آپ نے مولوی صاحب کو پکڑا, وعدہ ہوا فلاں فلاں دن فلاں فلاں موقع پہ فلاں فلاں وقت پہ, وہ آ بھی گئے. ٹھیک ہے, آپ کے بیٹے کی شادی ہے توجہ آپ کی. آ گئے وقت معینہ پر آ گئے, ہے نا, نکاح پڑھنے کے. آپ اجازت کے لیے گئے لڑکی کی طرف, دلہن کی طرف. وہاں سے جب واپس پلٹے تو کہنے لگے لڑکی والوں نے حق مہر 20 کھائے لکھوایا ہے. اب جو لڑکے کے والد ہوں گے یا لڑکا ہوگا نا, پیشانی پہ بل آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ باپ تو یہی کہے گا نا میرا بیٹا اتنا 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 امیر نہیں ہے, جا کے واپس جائیے اور یہ حق مہر کو کٹوا دیے, اس لیے کہ میرا بیٹا اتنا امیر نہیں ہے. لیکن جب نبی نے علی کو خبر دی, علی مسکرا رہے ہیں, کہا نبی, کہا علی پتہ ہے کتنا مہر رکھا ہے اللہ نے؟ کہا آپ بتائیے. کہا یہ زمین اور یہ آسمان اللہ نے زہرا کا حق مہر رکھا ہے. علی مسکرا رہے تھے, مسکراتے ہی رہے. اچھا یہ مہر رکھا ہے, یہ مہر رکھا ہے. تو میرے عزیز, اس کائنات میں امین ترین ذات علی کی ہے. یہ زمین و آسمان علی مہر میں دے گا. اب یہ مہر رکھا ہے اللہ نے. اب یا تو اللہ کے لکھے پہ اعتراض کرو یا پھر مانو میرا مولا اتنا امیر ہے. اچھا تو اب یہ ہے خاندان کا مقام, مقام عصمت و طہارت ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اب اللہ نے ان کے مقام بلند کو واضح کیا ہے, مقام کو بلند نہیں کیا ہے. ان کے مقام کو واضح کیا ہے. ہماری طرف سے ہدایت کا سلسلہ ہے یہ. اس کائنات میں ہماری طرف سے ہدایت کرنے والے بھی یہ ہوں گے, قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی یہ ہوں گے, دین کو بچانے والے بھی یہ ہوں گے. تو اب ہدایت کا کام شروع ہے. ان الحسین مصباح الہدا. ٹھیک ہے, حسین جو ہدایت کا مصباح ہے, چراغ ہے. دیکھیے ظاہر ہے ابھی زیارت کی برآمدگی بھی ہے اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے, اور میں نے گفتگو کو بس سمیٹ دیا ہے اور ربط مسائل کی طرف ہوں. یہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا, شعبان کی 3 تاریخ تھی, مکے میں وارد ہوا. 9 ذی الحجہ تھی, مکے کو خیر آباد کہا, راہ کوفہ میں تھا. پہلی محرم قرب کربلا, دوسری محرم زمین کربلا, 4 محرم نہر فرات سے خیمے اٹھائے, 7 محرم حسین کے بچوں پر بھی پانی کو بند کر دیا گیا. 9 محرم ایک شب کی مہلت, صبح عاشور تیروں کا پہلا حملہ, حسین کے 48 اصحاب کی شہادت.
یہ تمام واقعات تھے جو حر کو بلا رہے تھے کہ حر بس اب دیر نہ کر آیا، تجھے حسین بلاتا ہے، اے حر آجا۔ یہ حسین کی عظمت ہی تو تھی کہ حر داخل ہو گئے حسین کے لشکر میں۔ لیکن ہاں اب حسین کی حکمتیں بھی جو ادھر کے ہیں، جو ہم اہل بیت سے نہیں ہیں، مشکلیں ہیں، لہذا ان کو جلد از جلد مقتل بھیج دیا جائے، اور جو اپنے تھے ان کو روکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جوانان بنی ہاشم چلے گئے، کون بچے ہیں؟ جگر کا ٹکڑا ہے علی اکبر، قاسم کی نشانی ہے، حسن کی نشانی ہے قاسم۔ اجازت نہیں مل رہی تھی، بس ارباب اعضاء تابوت برآمد ہوگا اور روتے ہوئے زیارت کرنا ہے۔ کون علی اکبر؟ عمر 18 سال بتائی جاتی ہے، ماں کا نام ام لیلا ہے، پالنے والی کا نام شہزادی زینب، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ نے علی اکبر کو پالا ہے۔ چھوٹے تھے نا، بڑی محبت تھی، پھوپھی کو علی اکبر سے گود میں بٹھا کے لقمہ بنا بنا کر علی اکبر کے دہن میں رکھ دی، بالوں کو سنوارتی تھی شہزادی، کپڑوں کو بدلواتی تھی شہزادی، آنکھوں میں سرما لگاتی تھی شہزادی۔ جو کچھ بھی علی اکبر کو چاہیے ہوتا تھا نا، وہ کسی سے علی اکبر نہیں مانگتے تھے، پھوپھی زینب سے مانگتے تھے، پھوپھی زینب یہ چاہیے۔ ایک بار حسین نے کہہ بھی دیا بہن زینب ایک خواہش ہے۔ بھیا کیا ہے؟ میری خواہش ہے کبھی میرا بیٹا علی اکبر مجھ سے بھی کچھ مانگے۔ ماتم کے وقت ارباب اعضاء جملہ سنیں گے، میری خواہش ہے کہ میرا علی اکبر مجھ سے بھی کچھ مانگے۔ کب مانگا ہے؟ جب علی اکبر لڑتے لڑتے مقتل سے خیمے کی طرف واپس آئے، باپ کی خدمت میں پہنچے، سامنے کھڑے ہو کر ایک سوال کرتے ہیں، بابا ایک گھونٹ پانی کا چاہیے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ مانگنے والا وہ ہے جس نے کبھی بھی زندگی میں حسین سے مانگا کچھ نہیں ہے، اور جس سے سوال کر رہا ہے اس کی خواہش تھی کہ کاش علی اکبر مجھ سے بھی مانگے۔ علی اکبر کا سوال ہے حسین کے سامنے، حسین خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹے کو جواب دے تو کیا جواب دے؟ کیا جواب دے؟ ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جس کی ماں کا حق مہر پانی لکھا تھا، اس کا بیٹا ایک سوال کر رہا ہے، زندگی میں جس نے کوئی سوال نہیں کیا، بابا اگر ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ حسین کے پاس جواب نہیں تھا، جواب نہیں۔ کیا جواب دیا حسین نے؟ بیٹا صحیح ہے، اچھا بیٹا قریب آ جا۔ علی اکبر قریب آ گئے، حسین نے اپنے منہ کو کھولا، کہا بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ۔ علی اکبر نے آپ جو زبان بابا کے منہ میں رکھی جلدی سے باہر نکالی، یہ کہہ کر بابا اپنی زبان کو مجھ سے بھی زیادہ جل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے گریہ کیا، ماتم کیا، مقصد مجلس تمام ہوا۔ میں دو جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، تابوت کی برآمدگی ہے، لیکن ہاں یہ مکمل ہو جائے۔ اب شہزادہ علی اکبر کو مختصر کر رہا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر کو اجازت مل گئی، مختصر کر رہا ہوں، اجازت مل گئی۔ عقاب نامی گھوڑے کو بلایا گیا۔ کربلا میں علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب ہے۔ عقاب آ گیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نانا کا امامہ حسین نے سر پہ رکھا ہے، نانا کی پادوشی علی اکبر پہ رکھی ہے۔ علی اکبر کو خدا حافظ کہا،
عقاب اپنے سوار کو لے کے مقتل کی طرف جا رہا تھا، ایک دم سے کہا علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا باپ کہتا باہر آتا، علی اکبر ایک لمحے رکو، علی اکبر میرے نال ایک لمحے رکو۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا حکم کیے، کہا بیٹا تیرے چہرے کو دیکھنا چاہ رہا تھا باپ، جاؤ علی اکبر جاؤ۔ بوڑھا باپ ہے نا، علی اکبر جاؤ تم جاؤ، لیکن علی اکبر جب تک سامنے رہنا اس کو موڑ کر دیکھتے رہنا۔ اس انداز میں علی اکبر کو رخصت دیا۔ اب میں آ رہا ہوں مقتل کی طرف، میں ختم کر رہا ہوں، 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں۔ مقتل کی طرف علی اکبر کا عقاب نامی گھوڑا۔ علی اکبر کی خصوصیت سن لیں، مجلس تمام ہو۔ کیا ہے علی اکبر کی خصوصیت؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سننا۔ علی اکبر کی خصوصیت مقتل سے یہ ہے، حمید بن مسلم کے بیان کے مطابق کہ جب سے علی اکبر خیمے سے گئے ہیں اور جب تک علی اکبر کا لاشا آ نہیں گیا، حسین کو مسلسل روتے ہوئے دیکھا۔ کبھی ماں کو دیکھا رو دیے، کبھی علی اکبر کو دیکھا رو دیے، کبھی سکینہ کو دیکھا رو دیے، کبھی فضا کو دیکھا رو دیے، کبھی آواز کو سنا رو دیے، کبھی لاشے کو دیکھا رو دیے، کبھی کلیجے کو دیکھا رو دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ امتیاز ہے شہزادہ علی اکبر کا۔ ایک خصوصیت اور شہزادی کی سنانا چاہ رہا ہوں، ذرا سننا اور سیدھے پہ ہاتھ رکھ کر سننا۔ کیا ہے خصوصیت؟ حمید ابن مسلم کا بیان ہے۔ بھائی ماتم کرنا، پھرسا دینا ہے شہزادی کو۔ کیا ہے علی اکبر کی خصوصیت؟ خصوصیت یہ ہے، حمید کا بیان ہے، صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو مقتل میں جاتا تھا اور بروقت آخر مولا کو پکارتا تھا تو میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ حسین بڑی استقامت کے ساتھ قدموں کو رکھتے تھے، لیکن اب واحد موقع ہے جب مقتل سے علی اکبر نے آواز دی تو میں دیکھ رہا تھا کبھی حسین ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی سمجھتے تھے، کہتے جاتے تھے ارے للہ میرا علی اکبر کدھر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس انداز میں حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا جوان بیٹا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ بھائی آخری جملے ہیں، انہی جملوں پہ تابوت برآمد ہوگا، روتے ہوئے تابوت کی زیارت کرنا۔ علی اکبر کی لاشے پہ پہنچے، سینے کے سامنے بیٹھ گئے، حسین گھٹنوں کے بل بیٹھے، شانے کو لایا، کہا علی اکبر گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں میرے لال، تمہارا باپ حسین آ گیا ہے، تابوت برآمد ہونے جا رہا ہے، گھبرانا نہیں میرے لال، تمہارا باپ حسین آ گیا ہے۔ ایک ہاتھ علی اکبر کا سینے پر تھا، حسین بیٹھے، کہا میرے بیٹے اکبر میرے دونوں ہاتھوں کو گلے میں ڈالو، ایک ہاتھ میری کمر کی طرف، ایک ہاتھ گلے کی طرف۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ گلے کی طرف ڈال دیا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ امام دیکھ رہے ہیں، بیٹا اکبر یہ والا ہاتھ بھی سینے سے ہٹا کے ہماری کمر میں ڈالو۔ علی اکبر نے ہاتھ نہیں ہٹایا، علی اکبر نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ جب حسین نے تیسری دفعہ کہا نا کہ بیٹا علی اکبر ہاتھ ہٹاؤ، ہماری کمر میں ڈالو، جب بھی نہ ہٹایا تو ہاتھ حسین کا علی اکبر کے ہاتھ پر آیا، ہاتھ کو ہٹایا، حسین کی نگاہ پڑی، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا بل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری جملے تابوت برآمد ہوگا، اچھا
بیٹا علی اکبر تمہارے سینے میں برچھی کا پھل ہے، برچھی کا پھل ہے، گھبرانا نہیں، حسین موجود ہے، حسین موجود ہے۔ حسین نے یہ کہہ کر برچھی کے پھل پہ ہاتھ ڈالا، برچھی کا پھل ہلایا۔ اگر برچھی کا پھل ہلا علی اکبر کا کلیجہ ہلا، علی اکبر کا کلیجہ ہلا، علی اکبر کا دل ہلا، علی اکبر کا دل ہلا، علی اکبر کا پورا جسم ہلا۔ جب پورا جسم ہلا زمین کربلا ہلنے لگی، جب زمین کربلا ہلی تو حسین کا خیمہ ہلا، خیمہ ہلا تو در پہ ماں کھڑے کر سے گر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریا کیا، مقصد مجلس تمام ہوا۔ اب حسین نے دیکھا برچھی کا پھل جو ہے اندر تک داخل ہوا ہے اور نکل نہیں رہا۔ اب کیا ترکیب ہے حسین کے پاس؟ سینے کے قریب بیٹھے، ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالا برچھی کے پھل پہ، نگاہ کی نظر کی طرف ایک مرتبہ آواز دی، یا علی ادرکنی، یہ کہہ کر برچھی کا پھل نکالا۔ بس آخری جملہ ہے، اسی میں تابوت برآمد ہوگا۔ یہ کہہ کر برچھی کے پھل پر